सूरत कौसर पीर के दिन इन्ना आतईना कल कौसर घर में इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज पीर के दिन का सूरत कौसर का दौलत का वजीफा ये पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा, हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा, एक दिन में करोड़ों मिलेंगी इंशाअल्लाह। आज पीर के दिन का एक ऐसा दौलत का खास वजीफा आपके हवाले करूंगा। ये इतना तेज वजीफा है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। पीर की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है कि इस दिन की कितनी अहमियत है। इस दिन की फजीलत यह है कि इस दिन को गफलत में हरगिज नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन का फायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालामाल होते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी इस दिन की बरकत से फैज याब हो सकें। नाज़रीन इकराम, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिस्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पीर के दिन दौलत का वजीफा किसी सूरत मत छोड़े। ये दौलत का एक खास वजीफा है कि पढ़ने वाला रब्बे काबा को राजी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। आज ये वजीफा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर करके देखें, आप तमाम वजीफों को भूल जाओगे। सिर्फ पीर के दिन पढ़ने की देर है। ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया, जिसने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो आयत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक सहाब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि मैं तंग दस्त हूँ, घर के हालात खराब हैं। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। एक दूसरा शख्स आया, कहा मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ, नरीना औलाद दे दीजिए। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा मौला अली मेरे घर में परेशानियां हैं, अपना मसला बयान किया। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। वो तीनों शख्स चले गए। पास बैठे एक बंदे ने मौला अली शेर खुदा, जिसको लकब मिला है मुश्किल कुशा, से पूछा कि मौला अली आपके पास 3 बंदे आए, तीनों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल पेश किए और आपने तीनों को इस्तगफार का ही जिक्र क्यों कहा? तो मौला अली ने फरमाया कि आज हमारे तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज्क तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियां किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर फाके हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। तौबा का जिक्र, इस्तगफार रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी खजानों से दे दिया जाता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए इस्तगफार करूं, और बाज औकात वाकई इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है, और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया के कोई जादू जन्नात, कोई भी वजीफे, कोई भी अमाल, कोई भी अमल आपका फायदा मंद नहीं रहता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। मैं लोगों के वज़ाइफ सुनता हूँ, लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े बड़े दर्स देते हैं, लेकिन खुदारा हम में से, आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे। तो इस्तगफार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है। नाज़रीन इकराम, हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तगफार की कसरत करें। इस्तगफार के लुग़वी मायने मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तगफार की बड़ी अहमियत है, और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तगफार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ उसकी तलब के बारे में हैं, और कुछ इसकी तारीफ बयान करती हैं। सूरत अन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी मोहतरम मोहम्मद को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शिश करने और मेहरबानी करने वाला है। सूरत मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो,
یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ختم المرسلین کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت و افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت و رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال و اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسرے دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا، اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موجزن ہونا، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات، وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رب کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعائے استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ ناظرین، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیر کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ پیر کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر۔ جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد
میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اگر کمی پیشی ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دام یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بناتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، الحمدللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر یہ آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار سورۃ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدارا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف آدھا منٹ ہی لگا ہے، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے پیر کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔